معزز حاضرین، تھوڑی سی زحمت دوں گا، تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں، شعر سماعت فرما لیں، یہاں سے بس تھوڑی دیر مجھے آپ پڑھنے دیں۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے، ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے، جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی۔ ہونٹوں سے میرے حق میں دعا، جب مرض پھیل چکا ان کے ہونٹوں سے میرے حق میں دعا نکلی ہے، جب مرض پھیل چکا ہے تو دوا نکلی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں یہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے، کتنی کمزوری ہے زنجیر وفا نکلی۔ ایک ہی ٹکڑے میں یہ ہو گئی، ایک ہی جھٹکے میں یہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے، کتنی کمزوری ہے زنجیر وفا نکلی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، اور تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ تمام عمر ہم ایک دوسرے، واہ 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 واہ، مگر مرے تو برابر میں جا، کیا کہنے منور بھائی، واہ واہ، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں، ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں، اور ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں، ہنستے ہوئے چہرے نے، ہنستے ہوئے چہرے نے بھرم رکھا ہمارا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں۔ یہ آپ حضرات کی نظر ہے یہ شعر کہ اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، واہ واہ، اب آپ کی مرضی ہے سنبھالیں نہ سنبھالیں، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں گے کیا دیکھیں گے شعر، خوشبو کی طرح آپ کے رومال میں ہم ہیں، میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، میں پھوٹ کے رونے لگا، میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، اور ہم نے بھی سنوارے ہیں، ہم نے بھی، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، اور ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے اردو، دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں، ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے، ہم نے بھی سنوارے ہیں بہت گیسوئے اردو، دلی میں اگر آپ ہیں بنگال میں ہم ہیں۔ اور ایک تازہ غزل کا مطلب اور سماعت فرما لیں کہ تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں، تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں، سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں، تصور میں صحیح لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں، سزائیں دیجئے میں آپ کا چہرہ بناتا ہوں، اور دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں، دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں،
تجھے اے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے, دلت عورت کی صورت پھر رہی ہے ساری دنیا میں. واہ واہ واہ. تجھے اے مفلسی میں آج سے اپنا بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, نہ جنت میں نے دیکھی ہے نہ جنت کی توقع ہے, مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. اور مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا, مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. کیا کہنے بھائی, مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. اور میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے, میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں, میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. میری تعمیر کے قصے کہیں لکھے نہ جائیں گے. میں جنگل سے گزرنے کے لیے رستہ بناتا ہوں. اور شعر یہ ہے کہ بچھڑ کر بھی جڑے رہنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. سماعت فرمائیے گا, بچھڑ کر بھی جڑے رہنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. وہ ایک گڈا بناتی ہے, میں ایک گڑیا بناتا ہوں. بچھڑ کر بھی جڑے رہنے کا یہ اچھا طریقہ, بچھڑ کر بھی جڑے رہنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. وہ ایک گڈا بناتی ہے, میں گڑیا بناتا ہوں. اگر اچھا سا کوئی نام سوچو تو بتا دینا, اگر اچھا سا کوئی نام سوچو تو بتا دینا. میں اپنے خواب کی کترن سے ایک چہرہ بناتا ہوں, میں اپنے خواب کی کترن سے ایک چہرہ بناتا ہوں. اور شعر آخر یہ ہے, چاک کہتے ہیں جو کمہار, جو پرجاپتی جو ہوتے ہیں, جو جس پر مٹی بناتے ہیں برتن. اگر اچھا سا کوئی نام سوچو تو بتا دینا. میں اپنے خواب کی کترن سے ایک چہرہ بناتا ہوں. مسرت کا کوئی پیالہ نہ میرے چاک سے اترا, مسرت کا کوئی پیالہ نہ میرے چاک سے اترا. کبھی لکشمی بناتا ہوں کبھی درگا بناتا ہوں. کیا کہنے منور صاحب, اور منور بھائی واپس آ جائے. واہ, میں مسرت کا کوئی پیالہ نہ میرے چاک سے اترا. کبھی لکشمی بناتا ہوں کبھی درگا بناتا ہوں. ایک مطلب مجھے یاد آیا یہ آپ کی نظریں میں کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی مجھ سے اکثر دوست میرے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بہت سی بیماریاں ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, یہ لیکن آپ مطلب کینڈل لائٹ میں, موم بتی کی روشنی میں بھی آپ آرام سے پڑھ لیتے ہیں. تو میں بولتا ہوں میرے پاس ایک نسخہ ہے بابا رام دیو کا, نہیں اس میں کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے. آپ اس کو آپ برت کے دیکھیں, شاید فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں گے جناب, مطلب یہ ہے کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی, مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی. ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی. مختصر ہوتے ہوئے بہت اچھا بھائی, واہ واہ واہ. مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی. ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی. ایک مطلب اور مجھے یاد آیا, میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے چہرے کی چمک تیری بدولت ہوتی, میرے چہرے کی چمک تیری بدولت ہوتی. کم سے کم اتنی تو اچھی میری قسمت ہوتی, کم سے کم اتنی تو اچھی میری قسمت ہوتی. ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر میرے خدا, ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر میرے خدا. مجھ کو سجدے کی بھی جنت میں اجازت ہوتی. ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو پھر میرے خدا, مجھ کو سجدے کی بھی جنت میں اجازت ہوتی. اور شعر یہ کہ جتنا لکھا ہے اسی نے ہمیں عزت دے دی, جتنا لکھا ہے اسی نے ہمیں عزت دے دی. جو نہ لکھ پائے وہ لکھتے تو قیامت ہوتی. جتنا لکھا ہے اسی نے ہمیں عزت دے دی, جتنا لکھا ہے اسی نے ہمیں عزت دے دی. جو نہ لکھ پائے وہ لکھتے تو قیامت ہوتی, جو نہ لکھ پائے وہ لکھتے تو قیامت ہوتی.
اور کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو، ماں پہ ہم شیر نہ کہتے تو یہ شہرت ہوتی؟ کون سمجھائے یہ تنقید کے شہزادوں کو؟ واہ واہ واہ، ماں پہ ہم شیر نہ کہتے تو یہ شہرت ہوتی؟ ایک غزل کے 3-4 شعر میں اور سننا چاہ رہا ہوں. مطلب یہ ارتھ ہے کہ میری انا کہتے ہیں ایگو، میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا. میری تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں غزل آپ، میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا. میری انا کا قد ذرا اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا قد ذرا اونچا نکل گیا، جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا. میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا. میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، واہ واہ واہ، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا. اور یہ غزل کے خاص غزل کے لہجے کے شعر میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائے دیکھیں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا، وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے، وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا. واہ 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 واہ، وہ صبح آئے میرا حال پوچھنے، واہ واہ، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا، کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا. اور اب اس کے دل پہ میری حکومت نہیں رہی، اب اس کے دل پہ میری حکومت نہیں رہی. اب دسترس سے یہ بھی علاقہ نکل گیا، اب دسترس سے یہ بھی علاقہ نکل گیا. اور قافیے کی داد چاہوں گا کہ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے. اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا، اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا، میٹھا نکل گیا. واہ، اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا. اور شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں، شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں، اس اوڑھنی کا رنگ بھی کچا نکل گیا. بہت